ہے، وقت قلت دامنگیر ہے۔ اب آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں تب اس شخصیت کا نام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کے معاون ناظم مقرر دلشان محبوب العلماء جناب حضرت مولانا احمد حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ مقدس اللہ العالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ جلسے کا اختتام انشاءاللہ مدرسہ حاضہ کے بانی جناب حضرت مولانا علی انور صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے انشاءاللہ ان کی دعا پہ اختتام ہوگا جلسے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام على أہلها، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ قابل قدر اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، دور دراز سے اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، اپنے گھروں سے اور پردوں کے پیچھے سے سننے والی عزت مآب ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلی درخواست یہ کروں گا کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اور کرسیاں آگے خالی ہیں وہ تھوڑی سی قربانی دے دیں کہ آگے تشریف لے آئے۔ آگے آ جائے جی، آگے آ جائے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاکم اللہ۔ مل کر بیٹھے، بمشکل تمام چند منٹ گفتگو ہو سکے گی۔ آپ حضرات سے ہمارے علماء کرام بار بار گزارش کرتے ہیں کہ اپنے جلسوں سے کسی برادر وطن اور کسی بیمار آدمی کو تکلیف نہیں پہنچائے۔ مائک بس اتنا لگائیں جہاں تک کہ لوگوں کا سننا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ملک کے موجودہ تناظر میں دو چند باتیں آپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ حضرات اور ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے، ایک اللہ کی گواہی دینے والے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اس کا احساس اور اس کا شعور ہمارے دلوں میں ہر وقت بیدار رہنا چاہیے۔ آواز بڑھائیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں ہر وقت یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ آپ کس کی امت ہیں، آپ کے نبی، آپ کے رسول کون ہیں، آپ کی نسبت اور آپ کا رشتہ کن سے ہے۔
اس کا خیال رکھیں۔ اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو لوگ جس دین پر آپ عمل کر رہے ہیں اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نام لے رہے ہیں، لوگ اس سے مزید نفرت کرنے لگیں گے۔ مسلمانوں، سچی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بہت زیادہ ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اس جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ ہے اور مدرسہ محمدیہ مرکز التوحید کے نام پر اور اس مدرسے کے تعارف کے حوالے سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں تھوڑی دیر دونوں موضوع پر چاہوں گا کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں، مگر ذرا سا آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ اس بات کی شہادت دیں کہ آپ حضرات جو باتیں کہی جائیں گی ان کو دل کے کانوں سے سنیں گے اور عمل کے جذبے سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے گواہی دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مجمع کو قبول فرمائے، آپ کی مجلس کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے بہار کی سرزمین کے رہنے والے غیرت مند مسلمانوں، اے یہاں کے جوانوں، اے یہاں کے بزرگوں، آپ اس ملک کے اندر صدیوں سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر آپ کو وہ تاریخ بھی یاد ہونی چاہیے کہ جب برادران وطن کے یہاں کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا، کوئی لڑائی ہو جاتی تھی، حق ناحق اور انصاف کے تعلق سے کوئی فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو برادران وطن مسلمان کے پاس آتے تھے اور وہ مسلمان کو تلاش کرتے تھے اور مسلمان کو لے جاتے تھے اس یقین کے ساتھ کہ مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، مسلمان غریب ہو سکتا ہے، مسلمان چھوٹا ہو سکتا ہے، اس کے کپڑے پرانے ہو سکتے ہیں، اس کا گھر سفالہ پوش کا جھوپڑی کا ہو سکتا ہے، مگر مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان بولے گا تو سچ بولے گا، اور اس یقین کے ساتھ برادران وطن ہمارے ہندو بھائی مسلمانوں کو اپنے جھگڑوں کے تصفیے کے لیے بلا کر کے لے کے جاتے تھے۔ مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں کہ یہ بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے سچی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آج کیا ہو گیا؟ آج صورتحال کہاں پر ہے؟ ذرا اپنی بستی کا، اپنے گاؤں کا، اپنے محلے کا، اپنی آبادی کا جائزہ لیجئے۔ آپ چھوڑیے دوسرے کا، اپنا جائزہ لیجئے۔ آپ آج کہاں پر ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، برادران وطن تک آپ نے مائک لگایا ہے تو کچھ باتیں ان کے لیے بھی ہونی ضروری ہے۔ مسلمانوں، آپ کا یہ ماننا ہے کہ اگر برادران وطن ہمارے ہندو بھائی ایک ایشور کی پوجا نہیں کریں گے، یعنی ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کال کی اوتار پر، تو ان کا ایمان نہیں ہوگا، پھر اس نتیجے میں انہیں سورگ نہیں مل سکتا، نرک میں جائے گے۔ مسلمانوں، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے برادران وطن کو حضرت آدم علیہ السلام کی اس پیاری اولاد کو آپ نے اللہ کا دین پہنچایا ہے؟ آپ نے اللہ کا کلمہ پہنچایا ہے؟ کلمہ کا معنی بتایا ہے ان کو آپ نے؟ آپ کون ہیں؟ کیا ہیں آپ کے مسجد کا کیا معنی ہے؟ اذان کا کیا مطلب ہے؟ مسجد کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی ایک معبود ہے، یہ کبھی آپ نے ان کو بتایا؟ نہیں بتایا۔ آپ کے پاس جو اللہ کی کتاب ہے، آپ کے پاس ہدایت کا جو عظیم نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت
والی کتاب کے بارے میں وہ لوگ جو دودھ پہنچانے آتے ہیں، وہ لوگ جو سبزی پہنچانے آتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے یہاں کام کاج کرتے ہیں، وہ ہندو بھائی جو آپ کے پڑوسی ہیں، وہ جن کے ساتھ آپ کا صدیوں سے رہنا سہنا ہے، وہ جو آپ کے سگے بھائی کی طرح ہے، انہیں آپ نے اس سچے دین کے بارے میں کتنا بتایا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ دین برحق ہے، سبوں کے لیے ہے، جتنا مسلمانوں کے لیے ہے اتنا ہی برادران وطن کے لیے ہے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اس دین کے بارے میں یہ پیغام آپ اپنے برادران وطن کے پاس کبھی لے کر کے گئے؟ نہیں گئے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، آپ کو اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کون ذمہ داری ڈالی ہے۔ آپ کے درمیان نماز کی باتیں ہوتی ہیں، ہونی چاہیے۔ نماز اللہ کی جانب سے فرض ہے۔ اب فرض کاموں میں سب سے پہلا فرض کام ہے، روزے کی بات ہوتی ہے، فرض ہے، ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کا تذکرہ ہوتا ہے، حج کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ سے میں سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں، اس ہندوستان کے اندر، بھوجپور کی سرزمین پر، آرا کی سرزمین پر، برادران وطن کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں پیدا فرمایا؟ وہ کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ کیا مسلمانوں کا کام، کیا مسلمانوں کا عمل صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی تک ہے اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ بس یہی کام ہے آپ کے؟ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ تو ادا کرنا ہی ہے۔ روزہ اللہ کے لیے آپ بھوکے رہتے ہیں، یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ حج، یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنتوں کو جا کر کے پورا کرنا اور ان کی نشانیوں کا آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ فرض ہے جو مالدار ہیں ادا کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر آپ کامل یقین رکھتے ہیں، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ بحیثیت امت کی آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس بات کا شعور پیدا کیا اپنے اندر؟ کبھی آپ کو اس بات کا احساس ہوا؟ اے ہندوستان کے مسلمانوں، یاد رکھیے، آپ کے اوپر نماز سے بڑھ کر، روزے سے بڑھ کر، حج سے بڑھ کر، زکوٰۃ سے بڑھ کر، یا کم سے کم اتنا کہا جائے کہ ان فرائض کی طرح، ان ارکان اسلام کی طرح ایک اور فریضہ آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ وہ فریضہ کیا ہے؟ وہ فرض کیا ہے آپ کے اوپر؟ وہ فرض یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو آپ تک پہنچایا۔ علماء نے، محدثین نے، متکلمین نے، وقت کے اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے، اکابرین امت نے، علماء امت نے اس دین کو آپ تک پہنچایا ہے۔ اب یہ دین آپ تک پہنچا ہے ان ہندو بھائیوں تک، ان عیسائیوں تک، یہودیوں تک، مجوسیوں تک، اللہ کے ان بندوں تک جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، دین اسلام کیا ہے، اس کے اندر کیا سچائی ہے۔ اے مسلمانوں، جس طرح سے حضرات صحابہ نے، حضرات تابعین نے، حضرات تبع تابعین نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کو داخل کرنے کے بعد پھر اپنی زندگی کے قول و قرار سے، اعمال سے، کردار سے، گفتار سے اس دین کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، اور دنیا کے اندر جہاں بھی گئے وہ اسلام کے نام لیوا نہیں، اسلام کے داعی رہے، اسلام کے پیامبر رہے، چلتا پھرتا اسلام ان کی زندگی کے اندر تھا۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، آپ 20 سالوں سے، 30 سالوں سے، 50 سالوں سے اور 100 سالوں سے
ہندوستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ برادران وطن کے لیے نمونہ بن سکیں، آئیڈیل بن سکیں، وہ آپ سے کچھ سیکھ سکیں؟ ایسا آپ نے نہیں کیا، نہ ہمارے مردوں نے کیا، نہ ہماری عورتوں نے کیا، نہ ہمارے بوڑھوں نے کیا، نہ ہمارے جوانوں نے کیا۔ برادران وطن سے آپ کی جو شکایتیں ہیں، یہ شکایتیں بعد میں ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آپ کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے قیامت کے دن۔ برادران وطن کو جب اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کر کے کہے گا کہ جاؤ تم جہنم میں، تو یہ برادران وطن آرا کے لوگوں کے دامن کو پکڑ لیں گے، اور وہ مسلمان سب ہو سکتے ہیں، کسی مسلک والے مسلمان بھی ہوں گے۔ مسلمانوں، مسلک میں کچھ بات کروں گا، مگر اس سے پہلے آپ مسلمان ہیں، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ جنت میں جانے لگے گا تو ہندوستان کے 80 کروڑ برادران وطن ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کا دامن پکڑیں گے کہ مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے، جسے ہم ایشور کے نام سے جانتے تھے، برہما کے نام سے جانتے تھے، پرماتما کے نام سے جانتے تھے، پربھو کے نام سے جانتے تھے، بھگوان کے نام سے جانتے تھے، جسے مختلف ناموں سے پکارتے تھے، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ اسی ایشور نے ہماری جانب قرآن پاک نازل کیا ہے؟ اسی ایشور کا انتم دت یعنی آخری رسول جناب محمد رسول اللہ ہے۔ یہ آپس میں لڑائی جھگڑے، اللہ کی قسم مسلمان اس دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں ہے۔ آپ کا کام برادران وطن سے جھگڑنا، لڑائی کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ داعی ہیں، داعی۔ اب اللہ کا کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان لوگوں کو جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، جو مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، جو شرک کیا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے تھے، اللہ کی کتاب پر ان کا یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا، جو اللہ کے نبی کو ستاتے تھے، ان کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، ان کی پیٹھ پر اونٹ کی غلیظت اور اجڑیاں ڈال دیا کرتے تھے، ان کے صحابہ کو ستاتے تھے۔ 10 سالوں تک، 12-13 سالوں تک حضرت صحابہ کو ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاران اور حضرت صحابہ کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ مائک والے بھائی آواز دو، آواز دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر واپس آتے ہیں مکہ کے اندر، تو وہ برادران وطن جو ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کو اللہ نہیں جانتے تھے، نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، ستایا مسلمانوں کو، رولایا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اتنا ستایا، اتنی اذیت پہنچائی کہ دنیا کی زمینیں ان کے اوپر تنگ کر دی گئی۔ بالآخر انہیں ہجرت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کی تعداد میں فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں، اور مکہ کے اندر جو سردار ہیں، جو ایمان نہیں لائے تھے، اے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں، تمہارے نبی نے، تمہارے آقا نے، تمہارے حبیب نے ان برادران وطن کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب فاتح بن کر، حاکم بن کر، حکمراں بن کر مکہ کے اندر تشریف لائے، تو مکہ کے وہ سردار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، رولایا تھا، گھر سے باہر کیا تھا، زمینیں چھین لی تھی، جائیداد سے محروم کیا تھا، مکے سے بے یار و مددگار مدینہ جانے پہ مجبور کیا تھا، پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارا مجھ سے کیا تمہاری توقع ہے، کیا امید ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا؟ کہا کہ آپ کریم بھائی کی کریم اولاد ہیں، آپ اچھا برتاؤ کریں گے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، ہمارا کام ہندوستان میں
برادران وطن سے لڑنا نہیں ہے. ہم ان سے جھگڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. پہلے ہم ان کے سامنے اللہ کا پیام رکھیں گے, اللہ کا پیغام سنائیں گے. دین کی باتیں, دین کی مٹھاس, دین کی میٹھی بولی پہلے ان کے سامنے پیش کریں گے. اے 20 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں, اے یہاں کے جوانوں, اے یہاں کے بزرگوں, اے یہاں کے مردوں, اے یہاں کی عورتوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بروز محشر پوچھیں گے کہ جو دین تمہیں دے کر کے آئے تھے, جو کتاب تمہارے ہاتھوں میں تھما کر آئے تھے, جو مسجد تمہیں سونپ کر آئے تھے, جس محراب و منبر کا تمہیں مالک بنایا تھا, جس پاکیزہ اور سچا دین اور انسانیت کے دین کا تمہیں متولی اور ذمہ دار بنایا, تم نے میری امت دعوت تک اس دین کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ افسوس ہوتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھ کر. ابھی آپ کے سامنے باتیں آ رہی تھی, نماز پر آپ کی بڑی محنت ہے, روزے پر, زکوٰۃ پر, حج پر. میرا کہنا یہ ہے کہ نماز, روزہ, حج یہ ایک مسلمان کا اللہ تعالی سے ذاتی تعلق ہے. آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کو تو نماز پڑھنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جب اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مضبوط پاؤں عطا کیے, 2 مضبوط بازو عطا کیے, گونگی زبان میں بولنے کی قوت عطا کی, نابینا آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے روشنی اور نور بکھیر دیا, کان کے اندر سننے کی بے انتہا طاقت عطا فرمائی, سینے کے اندر دلوں کو دھڑکایا, ایک جوان خوبصورت انسان بنا دیا, زمین کے اندر پاؤں کے نیچے زمین کا فرش بچھا دیا, سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا سائبان کھڑا کر دیا, ٹھنڈی ہوائیں چلا دی, شجر و حجر کو, بحر و بر کو تمہارے اندر تمہارے قبضہ و قدرت میں مسخر بنا کر کے پیش کر دیا. چاند تمہارے غلام ہیں, ستارے تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں, سورج تمہارا بوسہ لینے کے لیے آتے ہیں, دنیا کی ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگا رکھی ہیں. اے مسلمانوں, یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی, تم 2 سجدے نہیں دو گے, تم کیسے مسلمان؟ جو اللہ 11 مہینے کھلاتا ہے, 1 مہینہ تم روزہ نہیں رکھو گے, اس اللہ, اس پیدا کرنے والے کا تم کیسے حق ادا کر سکتے ہو؟ یہ تمہارا پرسنل عمل ہے. سارے علماء کو گواہ بنا کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہندوستان کے مسلمانوں, نماز پر بہت تقریریں کی گئیں, روزے پر بہت زیادہ بیانات ہوئے, حج کی فضیلتیں بیان کی گئیں, ان تمام پر گفتگو ہونی چاہیے, ضرور کرنی چاہیے, فرائض میں سے ہے, ارکان اسلام میں سے ہے, مگر اللہ کی قسم امارت شریعہ کے خادم ہونے کے ناطے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ تم امت مسلمہ ہو, تمہاری اور بھی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر پوری انسانیت کی بھلائی, خیر خواہی, ہدایت, رہبری, رہنمائی, ساری ذمہ داری آرا بھوجپور کے مسلمانوں پر رکھی ہے. ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا تھا وہ اسلام اخلاق کے ذریعے آیا تھا, میٹھے بول کے ذریعے آیا تھا, آنکھوں کی حیا کے ذریعے آیا تھا. جب ہندوستان کے اندر عرب سے مسلمان آئے تو مالابار کے ساحل پر اترے اور گجرات کے ساحل پر فروکش ہوئے, سندھ میں تشریف لائے تو تجارت کی غرض سے آئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تو بعد میں تشریف لائے, پہلے صحابی بھی تشریف لائے, تابعین تشریف لائے, تبع تابعین تشریف لائے. تو معلوم ہے اے ہندوستان کے مسلمانوں, 21ویں صدی کے زندگی گزارنے والوں, جب عرب سے مسلمان آئے تو ان کی جو تجارت تھی نا, ان کا بیچنا, خریدنا, لوگوں سے باتیں کرنا, بھاؤ تاؤ کرنا, مول جول کرنا, لینا دینا, گفتگو کرنا, اٹھنا بیٹھنا, صبح کرنا شام کرنا, یہ گن کے دے رہے ہیں, یہ تول کے دے رہے ہیں, یہ ناپ کے دے رہے ہیں, یہ کپڑے کی خریداری ہے اور یہ سامان کو بیچنا ہے. اللہ اکبر. یہاں کے برادران وطن نے
جب مسلمانوں کو دیکھا تو دیکھا کیا کہ یہ ناپنے میں کمی نہیں کرتا، یہ تولنے میں کمی نہیں کرتا ہے، یہ 3 مہینے سے تجارت کر رہا ہے مگر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، یہ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ میری جوان بیٹی اس کے سامنے جاتی ہے مگر کبھی آنکھ اٹھا کر کے بھی میری جوان بیٹی پہ نہیں دیکھا۔ اور یہ جب کپڑے دیتا ہے تو کپڑے کے اندر میں نقص ہے، کمی ہے، عیب ہے، پھٹن ہے اور پرانا پن ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ یہ جو کپڑے کا تھان ہے نا یہ یمن کا ہے مگر اس کے اندر کمزوری ہے، اس کی قیمت کم ہے۔ دیتا ہے تو زیادہ دیتا ہے، لیتا ہے برابر لیتا ہے، نہ کبھی دھوکہ، نہ کبھی فریب، نہ کبھی جھوٹ، نہ کبھی بے ایمانی، نہ کبھی خیانت، نہ کبھی بے حیائی، نہ کبھی غلط کام۔ اللہ اکبر، یہ انسان ہے کہ دیوتا ہے۔ پوچھا ہندوستان کے برادران وطن نے، ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے، برادران وطن نے کہ اے لوگوں، اے تجارت کرنے والے عرب کے بندھو، بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تم آنکھیں نیچی کیوں رکھتے ہو، تم بولتے ہو تو سچ کیوں بولتے ہو، تم دیتے ہو انصاف کے ساتھ دیتے ہو صحیح دیتے ہو، قرضہ تم نے دے دیا 4 مہینے ہو گئے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ تم قرضہ واپس کیوں نہیں کرتے، میں نے فلاں موقع پہ تمہیں تکلیف دی تھی تم نے اف بھی نہیں کہا بلکہ الٹا تم نے مجھ سے معافی مانگی۔ تم کون سے انسان ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا آستہ کیا ہے، اور تم دل کے اندر کس کا بھے رکھتے ہو؟ ہندوستان کے اندر عرب سے آئے ہوئے مسلمانوں نے ہندو بھائیوں کے سامنے کہا کہ ہم بدبو تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، اونٹ چراتے تھے، شتربانی کا کام تھا میرا، صحرا کے اندر رہتے تھے، ریت چاٹتے تھے، اونٹ پر گزارا تھا، کھجور کی کھیتی کرتے تھے، کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، تہذیب میں گرے تھے، کلچر اچھا نہیں تھا، تمدن سے محروم تھے، زندگی کے اندر سکون نہیں تھا، عافیت نہیں تھی، راحت نہیں تھی، دور دور تک کہیں پر بھی اللہ کی رحمت نہیں تھی، بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، آسمان کے بنانے والے نے، زمین کے رچیتا نے، ہوا چلانے والے نے، جو آکاش کا پروردگار ہے، جو زمین کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اس نے اپنا آخری پیغامبر، آخری رسول ہم گنہگاروں کی جانب بھیجا، اس کا نام محمد ہے، بڑا پیارا، اس کی جانب اللہ تعالیٰ نے اپنا پاکیزہ کلام اتارا ہے، اس کلام کے ذریعے اس محمد عربی نے ہمارے سینے کو گناہوں سے پاک کیا، پھر ہمیں بتایا انسان کیسا انسان بنتا ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، بیوہ کا حق کیا ہے، یتیم کا حق کیا ہے، غریبوں کا حق کیا ہے، کمزوروں کا حق کیا ہے، ناداروں کا حق کیا ہے، مظلوموں کا حق کیا ہے، ساری چیزیں بتائی، کر کے دکھایا۔ وہ خود بھوکا رہا، غریبوں کا پیٹ بھر دیا، وہ خود موٹا جھوٹا کپڑا پہنا مگر جس کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے اسے کپڑوں سے مالا مال کر دیا، اس کے یہاں رات میں دیا نہیں جل رہا ہے مگر پورے مدینے کے گھروں کو روشنی سے منور کر دیا، جنہوں نے انہیں گالیاں دی انہوں نے دعائیں دی۔ اللہ تعالیٰ کا پیغامبر، اللہ کا رسول، اللہ تعالیٰ کا دین لے کر آیا، اللہ کی شریعت لے کر کے آیا، اللہ کی بات لے کر کے آیا، اللہ کی صداقت لے کر کے آیا، اللہ کی امانت لے کر کے آیا، اللہ کی رحمت لے کر کے آیا، اللہ کی ہدایت لے کر کے آیا، ہمارے ویرانے میں بہار آ گئی، ہماری زندگی کی گمراہی نور ایمان سے روشن ہو گئی۔ جب وہاں کے مسلمانوں نے ہندوستان کے ہندو بھائی اور برادران وطن کے سامنے میں اپنے ایمان کا قصہ سنایا تو مالابار کا ساحل ہے، گجرات کا ساحل ہے، سندھ کے علاقے ہیں، اور آپ چلے جائیے کیرالہ کے ساحلی علاقوں تک، اللہ اکبر کبیرہ، وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عرب کے مسلمان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا ہے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ صرف ہندوستان کا حال نہیں ہے، وہ مسلمان جو اللہ کے رسول مقبول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، کلمہ پڑھا تھا، ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دی تھی، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول اور آخری نبی ہونے کی گواہی دی تھی۔ جب وہ افریقہ کی جانب گئے، جب وہ یورپ کی جانب گئے، جب وہ ہندوستان میں آئے، دنیا کے کسی سرزمین پر قدم رکھا، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی انہوں نے زبان سے لغو باتیں نہیں نکالی، ان کی زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچی، ان کے ہاتھ کسی
کمزور پر کبھی بھی نہیں اٹھے. وہ دنیا کے جس گوشے میں گئے, جس خطے میں گئے, جس علاقے میں گئے, انسانوں کی جس بستی میں گئے, انسانوں نے انہیں دیکھا اور دیکھ کر کے ایمان قبول کیا, اسلام قبول کیا. کہا تمہارا جو کلمہ ہے وہ کلمہ پڑھا دو, تم جیسے انسان تو ملتے نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سنتے چلے جائیے. یہ پہلی صدی ہجری کا آخری سال ہے. 99 صدی ہجری کے اندر محمد بن قاسم ہندوستان کے اندر تشریف لاتے ہیں. راجہ داہر نے کچھ لوگوں پر ظلم کیا تھا. آواز عرب میں پہنچی اور محمد بن قاسم یہاں آ گئے. کمزوروں کے سہارا بن کر کے آئے, اور جب ہندوستان سے جانے لگے تو یہاں کے جو ہندو بھائی تھے ان کے راستے میں آ گئے. کہا محمد بن قاسم کہاں جا رہے ہو؟ تم جیسے نوجوان کی ہندوستان کی سرزمین کو ضرورت ہے. تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کی مورتیاں اسٹیچو بنا کر کے اس کے راستے پہ نصب کر دیا. عورتیں راستے میں آ گئی, رونے لگی. محمد بن قاسم تم ہندوستان چھوڑ کر کے نہیں جاؤ, تم انصاف کے دیوتا ہو, تم غریبوں کے مسیحا ہو, تم انسانوں کا دکھ بانٹنے والے ہو. تم نے ہماری سرزمین پر 8 مہینے کے دوران قیام کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا. انسانوں کو تم نے سینے سے لگایا. تم لوگ اچھے لوگ ہو. تمہارے جیسے لوگوں کی ہمارے پوتر دھرتی ہندوستان کو, بھارت کو ضرورت ہے. محمد بن قاسم چلے گئے. مسلمانوں تمہیں چھوڑ کے گئے. آپ ہیں, ہم ہیں, یہاں کے علماء ہیں, یہاں کے جوان ہیں, یہاں کے بزرگان ہیں, یہاں کے مرد ہیں, یہاں کی عورتیں ہیں. اے ہندوستان کے مسلمانوں, آج کیا صورتحال ہے؟ آج جو بھوجپور کے اندر برادران وطن ہیں, آرا کے اندر جو برادران وطن ہیں, ایک ہندو بھائی کا نام بتائیے کہ آپ نے اپنے میٹھے بول سے, اسلامی اخلاق سے, اسلامی کریکٹر سے آپ نے ان کا دل جیتا ہو. بتائیے آپ. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یاد رہا آپ کو؟ ٹھیک ہے, یاد رہنا چاہیے, اسلام کے ارکان ہیں, فرائض میں سے ہیں. مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ کو نماز نہیں سکھایا, روزہ نہیں سکھایا, حج نہیں سکھایا, زکوٰۃ صرف نہیں دینا سکھایا, بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک ایسی امت بنایا, ایک ایسی جماعت بنایا, ایک ایسی انقلاب لانے والی قوم بنایا کہ آپ پوری دنیا کے لیے آئیڈیل تھے, نمونہ تھے, پیشوا تھے, راہبر تھے, رہنما تھے. دنیا والوں نے آپ کو دیکھ کر کے جناب محمد الرسول اللہ کا پتہ لگایا, آپ کے اخلاق کا مطالعہ کر کے اسلام کی صداقت کا پتہ معلوم کیا. آپ کے کردار کو دیکھ کر اللہ کی کتاب قرآن پاک سچ ہے, اس کا یقین ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوا. اے ہندوستان کے مسلمانوں, یاد رکھیے, ہندوستان کے اندر مسائل پیدا ہوئے ہیں, مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. اگر ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے, یہاں کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے, نفرت کے ماحول میں محبت کی مٹھاس گھولنا چاہتا ہے, یہاں کے پرفتن پرآشوب حالات کو اگر درست کرنا چاہتا ہے, اللہ کی قسم اس مجمع کے اندر جو بوڑھے ہیں, جو جوان ہیں, جو بچے ہیں, جو علماء ہیں, جو عوام ہیں, جو ہماری ماں بہنیں ہیں, ہر ایک کو یہ عزم کرنا ہوگا, یہ ارادہ کرنا ہوگا اور یہ شعور پیدا کرنا ہوگا. یاد رکھیے, دنیا آپ کو مسلمان دیکھ رہی ہے. اگر مسلمان شراب پی رہا ہے, دنیا کہے گی مسلمان شرابی ہوتا ہے. اگر مسلمان زنا کرے گا, دنیا کہے گی مسلمان زانی ہوتا ہے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے, دنیا کہے گی مسلمان جھوٹا ہوتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ سے کسی کو دھوکہ ملے گا, دنیا کہے گی مسلمان دھوکہ دینے والا ہوتا ہے. کسی کو اگر آپ سے فریب ملے گا, دنیا کہے گی مسلمان فریبی ہوتا ہے. اگر کسی پڑوسی کو آپ تکلیف پہنچائیں گے, دنیا کہے گی مسلمان پڑوسی کا حق مارتا ہے. اگر آپ کسی سے لڑیں گے, دنیا کہے گی مسلمان لڑاکو ہوتا ہے. اگر آپ کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوگی, دنیا کہے گی مسلمان بے حیا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کی بہو بیٹی پر ناحق ناجائز نگاہ ڈالیں گے, دنیا کہے گی مسلمان کی نگاہیں ناپاک ہوتی ہیں. اے ہندوستان کے مسلمانوں, یاد رکھیے, سارے حالات, سارے مسائل, ساری پریشانیاں آپ کی ذات تک, ہماری ذات تک آ کر رہ جاتی ہیں. مسئلہ ہے دیوبندی کا اور بریلوی کا,
اور جماعت اسلامی کا، جمعیت اہل حدیث کا، اے مسلمانوں آپ اسے ختم نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو بریلوی دوست ہیں اہل سنت والجماعت، ان کا قدر، ان کا احترام آپ پر فرض ہے۔ آپ کا کیا ماننا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور آپ کے قبضے میں ہے جہنم اور ان کو آپ مشرک بنا دیں گے؟ آپ یاد رکھیے حضرات اکابرین کی جو کچھ بحثیں ہیں علمی، حضرات اکابرین جانے، جنت اللہ کے قبضے میں ہے، اور شافع محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جن کو نصیب ہوگی وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ جنت کا بٹوارا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ علماء، ہمارے علماء سے میں دست بستہ عرض کروں گا، حضرت علماء کرام معاف فرما دیں، امت کو معاف فرما دیں۔ یہ موقع مسلک کے جھگڑے کا نہیں ہے، یہ موقع وہ علماء اور وہ بزرگان دین کسی بھی مسلک کے ہیں، سب قابل قدر ہیں، سب کی جوتیاں ہمارے سروں پر۔ بڑے بڑے کام کیے ہیں ان بزرگان دین نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک بات کو توقیر کا جھگڑا ہے، احترام کا جھگڑا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا جھگڑا ہے۔ اے بھائی بزرگوں، آپ علماء ربانیین ہیں، دست بستہ عرض کرتا ہوں، جنت کا فیصلہ جنت کا بنانے والا کرے گا۔ جنت آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ کے قبضے میں جو کام ہے وہ کام آپ کیجئے، جو کام اللہ کے قبضے میں ہے وہ کام اللہ کرے گا۔ آپ کے قبضے میں یہ تھا کہ سارے علماء ربانیین جن کے پاس دلائل ہیں، جن کے پاس قرآن سے، سنت سے، آثار صحابہ سے دلائل ہیں، ان کی گفتگو کو سن لیتے۔ ٹھیک ہے آپ کو عمل کرنا ہے، جس مسلک پر چلنا ہے چلیے، مگر سامنے والے کا احترام باقی رکھیے۔ ایک دوسرے کو نیچا دیکھانا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، اسٹیج ایک دوسرے کے خلاف سجانا، اے امت محمدیہ کے غیرت مند مسلمانوں، آپ پوری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے، حضرات صحابہ آپس میں لڑ گئے، بتائیے مجھے، حضرات تابعین آپس میں لڑ گئے، حضرات تبع تابعین کا آپس میں جھگڑا تھا، حضرات امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، حضرت امام شافعی کے زمانے میں اور ان اکابرین کے زمانے میں کیا یہ مسلکی باتیں نہیں تھی باتیں، اختلافات تھے۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں اختلافات تھے، حضرات صحابہ آپس میں الجھے نہیں الجھے، وہ کام کیے جس کام پر ان کو اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا، وہ کام کیا جو کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد فرمایا تھا۔ اگر حضرات صحابہ، حضرات تابعین، حضرات تبع تابعین، حضرات محدثین، حضرات مفسرین، حضرات متکلمین، علماء اور محدثین اگر آپس کے جھگڑوں میں لگ جاتے تو یاد رکھیے ہندوستان کی سرزمین تک اور چین کی سرزمین تک اور دنیا کے تمام ممالک میں آج اسلام نہیں پہنچتا۔ اپنے کرنے کے کام انجام دیجئے، سارے مسالک کے علماء کی قدر کیجئے۔ یہ جو مسلک کا جھگڑا ہے، حضرات علماء اللہ تعالیٰ نے جنہیں علم سے نوازا ہے، انہیں اختلاف رکھنے کا حق حاصل ہے۔ یہ پوری امت ہے، ایک جماعت ہے جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہے۔ اللہ تعالی بنیادی عقیدے کے ساتھ اس پوری امت کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق، حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کے عقیدے کے مطابق جو دین کے مبادیات
دین کی بنیاد توحید، رسالت، آخرت پر ایمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم گنہگاروں کو گناہوں کے باوجود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے واسطے سے جنت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اے مسلمانوں، علماء کرام کی قدر کیجئے، منبر و محراب سے اتحاد کی باتیں ہونی چاہیے۔ موجودہ ہندوستان کسی بھی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کو باہم اختلاف کی اجازت نہیں دیتا ہے، پہلے سے ہم ٹوٹ چکے ہیں، حالات ہمیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے، اپنی صفوں میں خدا اتفاق پیدا کیجئے۔ اختلاف کے باوجود جو مسلک چلنے کے لیے ہے، جھگڑنے کے لیے نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے امت کے مفاد میں، ملت کے فائدے کے لیے، ہندوستان کے اندر اسلام کے تحفظ کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے، مسلم پرسنل لا اور اسلامی قانون کو مضبوط طور پر باقی رکھنے کے لیے بھائیوں ایک جٹ ہوئیے، ایک بنیے، اپنی صفوں میں دراریں ختم کیجئے، سارے علماء کرام کی قدر کرنے کے ساتھ جو ملت کے کرنے کے کام ہیں ان کاموں کو انجام دیجئے۔ جو درخواست میں آپ سے کر رہا تھا کہ برادران وطن آپ سے دور ہیں، دوری کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں، مسلمان مل نہیں رہا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہوا، روزہ رکھتا ہوا تو لگتا ہے کہ یہ آسمان سے اترا ہے، مگر جب نماز ختم ہوتی ہے اور مسجد سے باہر یہ مسلمان نکلتا ہے تو زبان پر گالیاں ہیں، تیور میں ظلم ہے، اور پھر اس کے کردار کے اندر بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے اور بے مروتی ہے، اور سارے وہ کام جو ایک مسلمان کے ایک غیر مسلم کے اندر ہوتے ہیں وہ سارے کام ایک مسلمان کے اندر ہے۔ اس کی سگی ماں رو رہی ہے، اس کا باپ بلک رہا ہے، اس کے خاندان کے دادا دادی اس کے بارے میں بددعا کر رہے ہیں، پڑوسی کو اس سے جھگڑا ہے، گاؤں والے اس پر لان تان کر رہے ہیں، نہ جانے کتنی کی زمین ہڑپ چکا ہے، کتنے کے اوپر اس کا ناجائز تماچا اور گھوسا چل چکا ہے۔ اے مسلمانوں، اسے تو مسلمان نہیں کہتے۔ مسلمان بنیے، اپنے اخلاق سے مسلمان بنیے، اپنے کردار سے مسلمان بنیے۔ اے ہندوستان کے لوگوں، یاد رکھیے سچے انسانوں کی قدر دنیا کی کسی بھی بازار کے اندر آج بھی ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر اگر مسلمان 20 کروڑ اپنے وعدے کا، اپنے قول و قرار کا، اپنی زبان کا، اپنے کریکٹر کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے دماغ کا، اپنے دل کا ایک سچا انسان ہو جائے کہ جس طرح سے نماز کی حالت میں نہ یہ گالی بولتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی کا زمین ہڑپتا ہے، نہ کسی کو طعنہ، نہ تشنا، نہ کسی کی غیبت، نہ کسی کی چغل خوری، نہ کسی سے حسد، نہ جلن، نہ بغض، نہ عداوت، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ فتنے۔ نماز کے اندر ایسا لگتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین کے بازو میں کھڑا ہے، اور جب یہ مسلمان سلام پھیر کے نکلتا ہے تو اپنے سگ چچا کو دھکے دیتا ہے اور گالی سے بات کرتا ہے۔ اوہ یہ کیسا اسلام ہے؟ پورے ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمان اگر اپنی زبان کو سچی کر لے، چھوڑیے صرف اپنے پڑوسی کا حق ادا کر دے۔ ہندو بھائی ہے آپ کے بازو میں، ہندو بھائی کے یہاں میت ہو جاتی ہے، کبھی آپ جاتے ہیں ان کے غم میں؟ ان کے یہاں کوئی بھی موقع ہوتا ہے، بیمار پڑا، کوئی پڑتا ہے، آپ کبھی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کتنا مشہور ہے، کتنا مشہور ہے کہ ایک کچڑا ڈالنے والی عورت ہر دن کچڑا ڈالتی تھی، ایک روز کچڑا ڈالنے نہیں آئی، گویا کہ اس واقعے کے اندر کلام ہے، تو آقا پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جب وہ بوڑھی ماں بیماری کی حالت میں دیکھتی ہیں کہ محمد میری طبیعت دریافت کر رہا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، کہا محمد بیٹا پتر تو عام انسان نہیں ہے، تو تو خدائی رسول ہے، تو تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اپنا کلمہ پڑھا دے۔ اے مسلمانوں، اخلاق سے دنیا فتح ہوتی ہے، کردار کا دنیا کے اندر وزن ہوتا ہے۔ ہندوستان میں جین، سکھ، عیسائی اور برادران وطن میں ہمارے سکھ برادران وطن کی بہت زیادہ تعداد نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے انہوں نے اپنے سر پر عمامہ لگایا ہے اور داڑھی چھوڑی ہے اور مونچھ لمبی رکھی ہے، اور ان کی بیٹی یا بیٹا کی جو شادی ہوتی ہے
گردوارے میں شادی ہوتی ہے، اور کبھی بھی انہوں نے بھیک نہیں مانگی. اور دیکھیے ان کا ڈسپلن، دیکھیے ان کے اخلاق دیکھیے. اے مسلمانوں ذرا اپنی بستی کا جائزہ لیجئے، ذرا دیکھیے آپ کہاں سے کہاں چلے گئے. وہ مسلمان جس مسلمان کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں یہ مسلمان جب اٹھا تو 16ویں صدی عیسوی تک پورے ہندوستان نہیں بلکہ یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر اور پورے جزیرت العرب کے اندر اور ایشیائے کوچک میں وسط ایشیا کے اندر ایک جانب مراکش ہے، دوسری جانب چین ہے، اور ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر مسلمان کی حکومت کا پھریرا پرچم لہرا رہا ہے، اور مسلمانوں کے کردار کا نغمہ اور ترانے پوری دنیا گا رہی ہے. دنیا کے اندر یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے، سائنس اپنی بنیادیں اٹھا رہا ہے، ترقیات نے نئے طور پر سر ابھارا، دنیا کو ترقی ملی، ٹیکنالوجی آئی، دنیا کو تہذیب نصیب ہوئی، کلچر آیا، اور دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں جو آج آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے. اے ہندوستان کے مسلمانوں، 16ویں صدی کے بعد پھر مسلمانوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، یہ حاکم سے محکوم ہو گیا، آقا سے غلام ہو گیا. آج ہندوستان کے اندر اپنی شہریت کی کشکول گدائی لے کر آج برادران وطن کے سامنے میں بھیک مانگ رہا ہے. یہاں تک آپ کی صورتحال آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اے مسلمانوں یاد رکھیے 5 فٹ کے انسان کی کبھی بھی کوئی قدر نہیں ہوئی ہے. اس 5 فٹ کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک دھڑکتا ہوا دل ہے اور ایک 200 250 اور 300 400 گرام کا ایک چھوٹا سا دماغ ہے. اس دماغ میں مسلمانوں نے جب اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی سطوت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دل کے اندر جگہ دیا، اور اس کے 5 فٹ کے اندر جب اللہ تعالیٰ کا دین اتر گیا، بیوی کا حق ادا کیا، بچوں کو اسلامی تربیت کے سانچے میں ڈھالا، والدین کے سامنے عاجزی کے بازو جھکا دیے، کھانے سے پہلے پڑوسی کی خبرگیری کی، گاؤں کی کوئی بیوہ بھوکی نہیں ہے، گاؤں کا کوئی یتیم پریشان نہیں ہے، انسانوں کی خبرگیری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی جھولی میں افریقہ کو اور یورپ کو اور ہندوستان کو، بر صغیر کو، ساری حکومتیں، رومن امپائر، پرشین امپائر، سارے تخت و تاج مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دی. جب مسلمان بے اخلاق، بد کردار اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنے سینے کو خالی کر لیا، عام انسان بن گیا، ایک بیوی کے لیے کمانے لگا، 2 بچوں کی کفالت نے اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا، یہ ایک عام انسان بن گیا. اور اللہ تعالیٰ کی وہ ذمہ داری جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، کنتم خیر امہ، تم سارے امتوں میں اور ساری قوموں میں سب سے بہتر ہو. فریضہ یہ ہے اخرجت للناس، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کی کفالت کے ساتھ عام انسانوں کی ذمہ داری تمہارے کاندھے پہ ڈالی جا رہی ہے. ہندوستان کے اندر کوئی انسان بھوکا نہ رہے، کسی غریب کی آنکھوں میں آنسو نہ رہے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، اتیاچار نہ ہو، انیائے نہ ہو، ظلم نہ ہو، نا انصافی نہ ہو، کسی انسان کا حق نہ مارا جائے. اس تمام کاموں کے لیے ایک کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان کھڑا ہوگا. جب تک یہ کام کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے حکومت، سرفرازی، سربلندی آپ کو عطا فرمائی. جب سے یہ باتیں آپ کے ذہن سے نکل گئی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قدموں میں ڈال دیا. ہندوستان کے اندر بے شمار مسائل ہیں، جو لوگ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے. سیاست کی کرسی پر کوئی ایک حاکم برسہ برس براجمان نہیں ہوتا ہے، یہ ڈھلتے ہوئے سایہ اور دھوپ کی طرح ہے. اے ہندوستان کے مسلمانوں، وہ ساری مائیں جن کے گود میں بچے ہیں، جن کے آنگن میں بچے ہیں، اپنے بچوں کو کلمہ سکھائیے، اللہ کی کبریائی بتائیے، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں اتاریے، پکا سچا مسلمان بنائیے، ان کی زبان پر اخلاق کے بول لائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی زندگی میں اتار دیجئے. عورتیں پردہ کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، صبح میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، شوہر کے سامنے وہ جھک کر کے پیش آئیں، بزرگوں کی قدر کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں. جو ہمارے گھر کے گارجین اور سماج کے ذمہ داران ہیں وہ بھی سنتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور عطا فرمایا، آپ گاؤں اور سماج محلے کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کی قسم ہندوستان جس رخ پر جا رہا ہے وہاں سے لانے کے لیے گاؤں کا ہر ذمہ دار، گاؤں کا ہر پڑھا لکھا، گھر کا ہر گارجین کان کھول کر کے سن لے، آپ دیندار بنیے، با اخلاق بنیے، با کردار بنیے، اپنے گھر کی خبر لیجئے۔ جوان بیٹے کو شام میں 15 منٹ بٹھا کر کے پوچھئے دن کہاں گزارا۔ ہر عورت اپنی جوان بیٹی کی خبر لے، وہ دن کے اندر کہاں تھی، کیا کام کی۔ بچوں کو مکتب میں بھیجئے، مسجدیں آباد کیجئے۔ گاؤں کے جھگڑے، خاندان کے جھگڑے، مسلک کے جھگڑے، زمین کے جھگڑے، پڑوسی کے جھگڑے، ان تمام جھگڑوں کو تابوت کے اندر رکھیے، کفن پہنائیے، اپنے قبرستان میں دفن کر دیجئے۔ وہ امت جس امت کو اللہ تعالیٰ نے انقلابی امت بنایا، وہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے سر پر عظمت کا تاج رکھا، وہ امت جس امت کو علماء دیوبند نے، اکابرین امت نے ہندوستان کے اندر اس امید پر چھوڑا تھا کہ ہندوستان کے برادران وطن کے دلوں میں جہاں پر کفر کی شمع روشن ہے وہاں پر نور ایمان کی شمع جلائی جائے گی۔ مسلمان ان تک اللہ کا پیغام، اللہ کا پیام پہنچائیں گے، پھر یہ چمن نغمہ توحید سے معمور ہوگا۔ مگر مسلمانوں نے کھانے، کپڑے، روزی روٹی سے آگے قدم نہیں بڑھائے، حالات یہاں تک پہنچ گئے۔ اے مسلمانوں، کرنے کے کام یہ ہیں کہ آپ موجودہ وقت میں بحیثیت مسلمان کے اپنے گھر، خاندان، پڑوسی، محلے، وہ کام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر ان حضرات نے تقریر کی ہے۔ اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کیجئے، اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے۔ ہر وقت یہ خیال رکھیے کہ کوئی بھی غلط کام میں نے کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی، نبی بدنام ہوں گے، اسلام بدنام ہوگا۔ اے مسلمانوں، اپنے کردار سے اسلام کو بدنام نہ کرو، اپنے کردار سے اسلام کا سر اونچا کرو۔ کیا بتاؤں اے مسلمان، تجھ سے نادانی تیری نام کی بس رہ گئی ہے، اب مسلمانی تیری تھا کبھی، حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر ہو گئی ضرب المثل، عالم میں حیرانی تیری۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو پھیلاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اے مسلمانوں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ حضرت مولانا قاری انور علی صاحب نے مجھے دعوت دی، حضرت نائب امیر شریعت مولانا محمد شمشاد رحمانی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو تشریف لانا تھا۔ وہ ایمس میں اپنے بچے کے لیے بغرض علاج حاضر ہیں، ان کی جگہ پر مجھے بھیجا گیا۔ اس ناکارے نے آپ کے سامنے جو گزارشات رکھی ہیں، نماز اللہ کا حق ہے، وہ تو دینا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ آپ پر فرائض ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ اپنی ان خوبیوں کو پھر سے واپس لائیے جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی آپ کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ برادران وطن نے اپنا کوڑا دھوتی آپ کے مسلح کے لیے بچھا دیا اور نیا لوٹا میں آپ کو وضو کے لیے پانی دیا، آپ کا نام میاں جی رکھا، اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل اور حاکم بنایا، آپ کا عزت، آپ کا آدر، آپ کا مان، آپ کا سمان کیا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے یہ کردار کہاں نہ کہاں گم ہو گیا۔ اے مسلمانوں، اس گم کردہ پھر سے کردار کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اور اس مدرسے کے تعلق سے، یہ مدرسہ محمدیہ مرکز التوحید، مولانا قاری انور علی امام صاحب خون جگر جلا کر اپنے حضرات اساتذہ کرام سے اس ادارے کو سینچ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں یہ ادارہ بند ہو گیا۔ بھائیو، یہ ادارہ جو ہے، یہ ادارہ توحید کی شمعیں ہیں، اسلام کے چراغ ہیں، یہ دین کے آفتاب و مہتاب ہیں۔ ان اداروں کو اپنی قوت سے طاقت پہنچائیے، اپنے کردار سے ان اداروں کو طاقت پہنچائیے۔ دو طرح کی طاقت آپ کے پاس ہے، ایک تو اپنی نسلوں کو ان اداروں میں بھیجیے، پکا سچا دیندار مسلمان بنائیے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ کے بچے
اس کی ٹوٹی چٹائی پر نہیں بیٹھیں گے، دین نہیں سیکھیں گے، ایمان نہیں سیکھ سکیں گے، اسلام سے محروم رہ جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی نسل کو ایمان نہیں عطا کر سکتی ہے۔ اے بزرگوں، دوسری طاقت یہ ہے کہ مدرسہ مشترکہ کام ہے، سب آدمی جن سے جو بن پڑ سکے، جو ہو سکے، آپ اس ادارے کا تعاون کیجئے، اس چراغ کی لے کو اور تیز کرنے میں اپنا کردار ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کے منتظمین کو، گاؤں والے کو اور ہمارے تمام احباب، تمام مسلمان حضرات علماء اہل سنت اور تمام مسلک کے مسلمانوں کو اللہ ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، موجودہ حالات میں کرنے کے جو اہم کام ہیں ان کاموں پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کچھ ٹوٹا پھوٹا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔